آج ہم ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو یہ کشیدگی بہت تیزی سے بڑھی ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ 22 جون 2025 تک کی تازہ ترین اور سچ پوچھے تو کافی پریشان کن صورتحال بتا رہی ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ سارے معاملے کے جو اہم پہلو ہیں انہیں سمجھا جا سکے۔ تو سب سے بڑی تبدیلی تو یہی لگ رہی ہے کہ امریکہ اب براہ راست اس میں شامل ہو گیا ہے۔ 21 اور 22 جون کو امریکی فوجیہ نے وہ کارروائی کی۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا تفصیل ہے اس کی؟ جی بالکل، جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ امریکی B-2 اسٹیلتھ بامبر طیارے تھے، یعنی یہ وہ جہاز ہیں جو ریڈار وغیرہ سے بچ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایران کی جو اہم جوہری تنصیبات ہیں نا ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، کون کون سی جگہوں پر؟ خاص طور پر فردو، نتنز اور اصفہان میں۔ اور ان حملوں میں وہ 30,000 پاؤنڈ والے بنکر بسٹر بم استعمال ہوئے ہیں۔ بہت بھاری بم ہوتے ہیں یہ۔ اوہ، بنکر بسٹرز، یہ تو زمین دوز اہداف کے لیے ہوتے ہیں نا؟ جی بالکل، جو زمین کے نیچے مضبوط ٹھکانے ہوتے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور ساتھ میں ٹاماہاک کروز میسائل بھی داغے گئے۔ اور اس پر امریکی موقف کیا ہے؟ صدر ٹرمپ نے کیا کہا ہے؟ صدر ٹرمپ نے تو اسے ایک شاندار فوجی کامیابی قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران کی جو یورینیم افزودگی کی صلاحیت ہے، یعنی جس سے وہ جوہری توانائی یا شاید ہتھیاروں کے لیے مواد بنا سکتا ہے، اس صلاحیت کو وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا دعویٰ ہے۔ ہاں، یہ امریکی انتظامیہ کا بیان ہے، لیکن ایک اہم بات جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ IAEA یعنی اقوام متحدہ کا جو جوہری توانائی کا ادارہ ہے، اس نے حملوں کے فوراً بعد کسی خطرناک تابکاری کے پھیلنے کی اطلاع نہیں دی۔ اچھا، یہ اہم بات ہے، مطلب فوری طور پر تابکاری کا بڑا خطرہ نہیں ہوا؟ لگتا تو یہی ہے، شاید حملے بہت مخصوص تھے یا پھر خوش قسمتی سے فوری طور پر کوئی بڑا اخراج نہیں ہوا۔ خطے میں تو پہلے ہی تقریباً 40,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ کیا امریکہ اب ایران میں حکومت بدلنا چاہتا ہے؟ نہیں، ذرائع کے مطابق امریکی انتظامیہ نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کا مقصد حکومت کی تبدیلی نہیں ہے، اصل مقصد ایران کو جوہری پروگرام سے روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران باز نہ آیا تو حملے جاری رہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایران نے بھی تو جواب دیا ہوگا۔ ان حملوں کے بعد کیا ہوا؟ جی، فوری رد عمل آیا۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے وہ کئی حملے کیے۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ تقریباً 30 سے 40 میزائل جو ہیں وہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم وغیرہ اس کو عبور کر کے اندر گرے۔ کہاں کہاں نقصان ہوا؟ تیل اویو، حیفا، نیس تزیونا اور بیریاکوف جیسے شہروں میں املاک کو نقصان پہنچا ہے اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کیا بنا؟ مطلب جانی نقصان کتنا ہوا؟ یہ تو ہمیشہ سب سے افسوسناک بات ہوتی ہے۔ بالکل، دیکھیں جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، اسرائیل میں کم از کم 24 شہریوں کی ہلاکت کی خبر ہے اور زخمیوں کی تعداد 24 سے 86 کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ اور ایران میں صورتحال زیادہ سنگین لگ رہی ہے۔ حملے شروع ہونے کے بعد سے اب تک سنا ہے 430 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 3500 زخمی ہیں۔ یہ اعداد و شمار خود بتا رہے ہیں کہ کشیدگی کتنی شدید ہے۔ یقیناً عالمی سطح پر تو بہت تشویش ہوگی اس پر۔ سیاسی رد عمل کیا آ رہا ہے؟ جی، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی طرف سے بہت سخت بیان آیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی مداخلت کی صورت میں ناقابل تلافی نقصان کی وہ دھمکی دی ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراچی، انہوں نے امریکی شمولیت کو سب کے لیے بہت خطرناک کہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز، انہوں نے صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے اور سخت وارننگ جاری کی ہے۔ اور باقی دنیا، دوسرے ممالک کیا کہہ رہے ہیں؟ برطانیہ ہے، یورپی یونین، سعودی عرب، قطر، عمان، عراق، چین، کئی ممالک نے فوراً کہا ہے کہ کشیدگی کم کی جائے اور سفارتکاری سے مسئلہ حل کیا جائے۔ صحیح۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خود امریکہ کے اندر اس معاملے پر ایک رائے نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ریپبلکن پارٹی تو زیادہ تر صدر ٹرمپ کے فیصلے کی حمایت کر رہی ہے، لیکن ڈیموکریٹس اور کئی قانونی ماہرین وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ حملے کرنا یہ آئینی طور پر درست نہیں ہے۔ تو اب آگے کیا لگتا ہے؟ صورتحال تو کسی بھی وقت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ بالکل، خطرات تو بہت ہیں۔
صدر ٹرمپ نے بظاہر ایران کو کوئی 2 ہفتے کا وقت دیا ہے 2 ہفتے کس لیے؟ کہ یا تو وہ مذاکرات کی میز پر آئیں یا کوئی یقین دہانی کرائیں، ورنہ مزید کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔ او خدایا! اور خطے میں کشیدگی پھیلنے کا بہت شدید اندیشہ ہے۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یمن میں ہوتھی جیسے گروہ وہ زیادہ متحرک ہو جائیں، یا پھر خطے میں جو امریکی مفادات ہیں، اڈے ہیں، ان پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو فضائی حملے ہوئے ہیں، کیا یہ واقعی اتنے کامیاب رہے جتنے بتائے جا رہے ہیں؟ ہاں، اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کچھ ماہرین ہیں جن کا ذکر ذرائع میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف فضائی حملوں سے، خاص طور پر فردو جیسی تنصیبات کے خلاف جو پہاڑوں میں بہت گہرائی میں ہیں، جی، ان کے خلاف طویل مدتی کامیابی حاصل کرنا شاید مشکل ہو۔ انہیں مکمل تباہ کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی دوران یہ بھی خبریں ہیں کہ ہزاروں امریکی شہریوں کو اسرائیل سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ خود بتاتا ہے کہ صورتحال کتنی نازک سمجھی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو جون کے وسط میں یہ جو تنازع شروع ہوا تھا وہ اب امریکی مداخلت کے بعد ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر آ گیا ہے۔ دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہوا ہے اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بات چیت کرو، سفارت کاری کرو، لیکن کشیدگی تو وہ عروج پر ہے۔ جی بالکل، یہی صورتحال ہے، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس طرح کی جو پیچیدہ گہری دشمنیاں ہوتی ہیں ان کا حل واقعی فوجی طاقت میں ہے، یا پھر پائیدار امن صرف اور صرف سفارتی میز پر ہی مل سکتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میرے خیال میں آنے والے دنوں اور ہفتوں میں سب سے اہم ہوگا۔ Thank you. Please subscribe and press the bell icon.